ایک مشہور خاتون ہیں، ان کا واقعہ ہے، مسلمان تو نہیں ہوئی، اللہ کرے کہ انہیں ایمان نصیب ہو جائے، بیسٹ بک سیلنگ آتھر ہیں، ان کی کتابیں بہت بکتی ہیں، بیسٹ ہے، الزبتھ ان کا نام ہے، امریکہ کی خاتون ہے۔ ان سے ایک انٹرویو کے درمیان سوال ہو گیا کہ آپ گریسفل کب محسوس کیا آپ نے اپنے آپ کو، کون سا مومنٹ تھا؟ جواب اس نے عجیب جواب دیا، کہنے لگی کہ 20 سال بعد، آج سے 20 سال پہلے میں ایک پریشانیوں میں آ گئی، میرا میرج جو ہے وہ ٹوٹ گئی، ڈسپریس ہو گئی، پریشان ہو گئی، غم کو ہلکان کرنے کے لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں دور دراز چلی جاؤں، اور میں انڈونیشیا کے ایک جزیرے پہ چلی گئی، بالکل غریب لوگوں کا جزیرہ، اور وہاں ایک گھر کرائے پر 10 دن کے لیے رہنے چلی گئی، سارا قطع تعلق ہو گیا، غم زدہ تھی میں، دن میں 1 مرتبہ میں نکلتی، خوراک لیتی اور اس پورے جزیرے کا چکر کاٹتی اور واپس آ جاتی۔ جب میں جزیرے کا چکر کاٹنے جاتی تو دریا کے دوسری طرف ایک عورت ہوتی، وہ مجھے وہاں کے رسم کے مطابق یوں کر کے جھک کے سلام کرتی، میں بھی سلام کر دیتی۔ 7ویں 8ویں دن مجھے ڈائریا ہو گیا، پریشان ہو گئی، اٹھنے کے قابل نہیں رہی، پریشان ہو گئی، اب کیا کروں؟ کسی کو بتایا بھی نہیں ہے، یہاں مر جاؤں گی۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، وہی خاتون آئی اور مجھے پہچان کے اشارہ کر کے گئی، زبان تو جاتی نہیں تھی، جا کے کھانا بھی لے آئی، دوائی بھی لے آئی، فروٹ بھی لے آئی، اور کہنے لگی کہ وہ عورت کا عمل میری زندگی کا سب سے بہترین عمل ہے۔ اور پھر آگے ایک عجیب جملہ اس نے کہا، اس 20 سالوں میں قرآن مجید مسلمانوں کے متعلق اتنا کچھ کہا گیا ہے، دنیا کہتی رہے، میرے لیے قرآن اور اسلام کا فیس وہی خاتون ہے۔ ایک مسلمان کا عمل ہے، ایک مسلمان کا اخلاق ہے۔ آج جو دنیا میں ہو رہا ہے، قرآن کے ساتھ، آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کچھ تو ایسے لوگ ہیں جو اسفل سافلین میں ہونے چھوڑیے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا تعارف قرآن کا ہم ہیں، ہمارے نبی کا تعارف ہم ہیں، اور ہم کیسے ہیں؟ افسوس کی بات ہے جن کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت نہ ہو، وہ ایمان نہ لائے ہوں، وہ تو دنیا میں ایماندار کہلائیں، سچے کہلائیں، اور ہم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہوں، قرآن مجید گھروں میں رکھنے والے ہوں، دفتروں میں ہمارے قرآن مجید موجود ہو، مگر ہمارا کاروبار اس درجے کا اللہ معاف کرے ہو کہ ہم سے کوئی چیز خریدنے پہ کوئی تیار نہ ہو، تو پھر کیا قرآن کا تعارف ہے؟ کیا تعارف ہے؟ اسی ٹیبل پہ آپ کے قرآن مجید رکھا ہوا ہے، اور وہیں بیٹھ کر جو ہم کاروبار کرتے ہیں اس میں دھوکہ ہو، اس میں تباہی ہو، اس میں جھوٹ ہو، تو کیا تعارف پیش کر رہے ہیں؟ لوگوں کو کیا تعارف پیش کر رہے ہیں؟ تو میرے عزیز، قرآن مجید کے ساتھ یہ ظلم کرنا چھوڑ دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے آپ کی ذات، یہ تعلق جڑ گیا ہے، نہیں جدا ہو سکتا۔ آپ کو کہنے والا یہ کہے گا یہ مسلمان ہے، یہ قرآن مجید پڑھنے والا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا ہے۔ آپ خود دیکھ لیجئے، مجھے بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے، انسانوں میں بھی، اس مدرسے کا ایک طالب علم مسلمان ہے، انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ کتنے لوگ دفتر میں آتے ہیں، مولوی صاحب مدرسے کا طالب علم ہوتے ہوئے میرا جوتا پہن گیا۔ آپ کی بات درست ہے، وہ انسان ہے، آپ یہ نہیں دیکھتے، مگر یہ دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھنے والا ہے۔ دنیا بھی اسی نظر سے آپ کو دیکھتی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ آپ ایک انسان ہیں، جھوٹ بولیں تو بولتے رہیں، دھوکہ دیں تو دیتے رہیں، لیکن آپ کے ساتھ مسلمان، اللہ کے رسول کا تعلق، قرآن کا تعلق جڑا ہوا ہے، آپ کے اعمال میں قرآن کا تعارف جاتا ہے،
آپ کے اعمال، اخلاق اور کاروبار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ساتھ جاتا ہے کہ آپ اس کے امتی ہیں، یہ تعلق آپ نہیں توڑ سکتے۔ آپ کو اس کی پاسداری کرنی ہے، آپ کو اس کی پاسداری کرنی ہے۔ میرے عزیز، قرآن مجید ہدایت کے لیے ہے، رکھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن خوانی کے لیے نہیں ہے، تعویذوں کے لیے نہیں ہے، یہ ساری اس کی رحمتیں، برکات ہیں، مگر اصل مقصد یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اس سے رہنمائی لینی ہے۔